आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। जी, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक और उसकी करम और उसके फ़ज़ल से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें फिर एक बार मिराज की रात अता फरमाई। और ये मिराज की रात एक ऐसा अजीम तोहफ़ा है कि जो किसी और नबी को ये एजाज़ नहीं मिला। सारे नबी मुहतरम हैं, सारे नबी मकाम वाले हैं, सारे नबियों का मकाम अपनी जगह है। किसी भी नबी की शान में हम कमी नहीं कर सकते, माज़अल्लाह सोचा भी नहीं जा सकता, क्योंकि सारे मावरा हैं। जिस पर अल्लाह ताला की किताबें नाजिल हों, सहीफ़े नाजिल हों और जिनका राब्ता डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से हो, वो सबसे आला और सबसे बाला होते हैं और अल्लाह ताला उनकी इज़्ज़त की हमारी बख्शी फरमाए। तो आज जो है मेराज शरीफ का जो दिन है और इसके अंदर जो महीना भी इसी का चल रहा है, और जो हमने अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल के अंदर क्या फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला मिन मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अब कहा कि पाक है वो ज़ात जो ले गया, बिअब्दिही, अब यहाँ पर बा भी दाखिल किया गया और लैला, अब बलागत जो है फसाहत बलागत का, अगर आप बलागत का भी कायदा है, यहाँ पर लैला के ऊपर ये तनवीन आई है, दो ज़बरें आई हैं, दो ज़बरों को तनवीन कहते हैं। ये तनवीन भी ताज़ीम के लिए आई है और यहाँ पर ताज़ीम के लिए, और इसका माना ये है कि थोड़े ही वक़्त में। अब यहाँ पर मेराज पर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद फरमाया कि मैं ले गया, सुबहान। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कि मैं मेराज पर गया, सरकार अलैहिस्सलाम ने तो दावा फरमाया नहीं। अगर सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते कि मैं मेराज पर जलवा फरमा हुआ, तो फिर ये हदीस बननी थी या बुखारी की या मुस्लिम की या तिरमिज़ी शरीफ की सियासता या दीगर कुतुब की सनद बननी थी। तो अब दीगर कुतुब के अंदर जब ये हदीस मनकूल होनी थी, तो आज के मुल्ला और आज के लोगों जुहला ने, आज के लोगों ने, मुनकिरीन ने इतराज़ और इनकार करना था कि भाई इस हदीस की सनद ठीक नहीं है, या इसका रावी ठीक नहीं है, या ये बात इसकी सनद की हैसियत नहीं है, ये हदीस मन गलत है, या मौजू है, या हसन ली ज़ाती है, या हसन ली गैरी है, या बेशुमार इसकी इक़सामात करके इसको झुटलाने की कोशिश करनी थी और इसकी सनद को कमज़ोर करके किसी तरह इस वाक़े को रद्द करने की कोशिश करनी थी। तो रब तबारक व तआला ने यह मंजूर इन किया। रब तबारक व तआला ने इसका जिक्र किताबुल्लाह के अंदर यानी कुरान मजीद के अंदर इसका ज़ीनत की और इसको कुरान मजीद की आयत के अंदर शुमार किया गया और बताया कि भाई अक्सर अगर कोई इनकार करेगा तो इनकार हदीस का नहीं करेगा, बल्कि रब तबारक व तआला का, रब तबारक व तआला की जो आयत है उस आयत का इनकार करेगा। जो आयत का इनकार करेगा वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा, क्योंकि जिक्र करने वाला रब तबारक व तआला खुद है। और क्योंकि यहाँ पर गायब का सीगा है और अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाया वो ले गया। अब वो ले गया, कौन ले गया? जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। वो कैसे गए, कहाँ गए, कैसे गए, वो क्या मामला था? अकल नहीं मानती, भाई नहीं मानती तो भाई लेकर कौन गया? सुभान अल्लाह। वो जो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, जब वो कादिर है तो फिर इसको आंखें बंद करके इसको मानना चाहिए कि जब कादिर मुतलिक ने फरमाया कि मैं ले गया, तो फिर इसको सर की इसको इससे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। और जब ये वाक़या मेराज का हुआ तो उसके बाद कईयों ने इनकार भी किया और कई मुर्तद भी हो गए, और बाज़ लोग कहते हैं कि ये मनामी बात है, ये हाफ की बात है। और अगर ये हाफ की बात है, फिर इसका सवाल ये है कि जो लोग जो मुर्तद हुए, जो इस्लाम से खारिज हुए, तो क्या हाफ की बना पर वो मुर्तद तो नहीं हुए ना? आप अगर हाफ के अंदर गए कि मैं हाफ के अंदर लंदन के अंदर बादशाह रहा, या लंदन के अंदर मैं अमेरिका के अंदर मैं बादशाह रह चुका हूँ हाफ के अंदर, तो इसमें कोई इतराज़ नहीं। हाफ के अंदर आप बादशाह क्या एक मुल्क क्या 7 मुल्कों के बादशाह भी हो जाए, इसमें कोई शुबा नहीं है। आप हाफ के अंदर 7 मुल्कों के भी बादशाह बन सकते हैं। हाफ की बात पर तो किसी का कोई इतराज़ ही नहीं है। ये तो बात हकीकत पर मबनी थी और तभी तो मुनकर हुए थे, तभी तो इस्लाम से खारिज हुए थे, तभी तो इनकार किया था। हाफ के अंदर तो कोई कहां से कहां भी पहुंच सकता है। ये वाकया हाफ का नहीं है। अगर हाफ का वाकया होता तो रब को कुरान में जिक्र करने की क्या हाजत थी? कुरान के अंदर रब तबारक व तआला इस जिक्र फरमाया कि ये बात मुनामी नहीं है बल्कि हकीकत पर मबनी थी, इसलिए इसका जिक्र रब तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इसका भी जिक्र किया गया है। और रब तबारक व तआला ने जिक्र किया और वाक़िया बेशुमार है। और जब सरकार अलैहिस्सलाम थी, उसके बाद जिब्राईल अलैहिस्सलाम
ام ہانی کے گھر میں سرکار علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور ام ہانی جو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی سکی بہن ہے، ان کے گھر میں سرکار علیہ السلام آرام فرما تھے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے سرکار علیہ السلام پر اپنے ہونٹوں کو بوسہ دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ہونٹوں میں ایک کفور سے ذرا ٹھنڈک دی تھی، اور فرمایا کہ اس سرکار علیہ السلام کی تلووں کو چوما، اور اس کے بعد چوم کر فرمایا کہ اس ٹھنڈک سے آقا علیہ السلام جب اپنی نیند سے ہوش میں آئے، اور ہوش کے لفاظ بھی تو استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ آقا علیہ السلام تو پوری کائنات کو ہوش دلانے کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو آقا علیہ السلام بظاہر آنکھ بند تھی، حقیقت میں وہ جاگتے ہیں، کیونکہ یہ بخاری کی حدیث بھی ہے، اور فرمایا میں سوتا ہوں لیکن میرا دل نہیں سوتا ہے، تو یہ بخاری اور دیگر کے اندر یہ حدیث ہے۔ تو اب چوما تو فرمایا کہ میں نے وہ جنت کو بھی چوما، جنت کی چوکھڑ کو بھی چوما، لیکن وہ مزہ، وہ خوشبو مجھے جو سرکار علیہ السلام کے نعل پاک سے مجھے جو خوشبو آئی، وہ مجھے جنت میں بھی نہیں ملی ہے۔ یہ نفاس جبرائیل علیہ السلام کے ہیں، اور بعض نے اس کو سند کو کہا کہ بھئی یہ حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے، بھئی حدیث ضعیف ہے یا نہیں ہے، آپ کی اگر کوئی تعریف کرے تب تو آپ نہیں کہتے کبھی یہ بات ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، اس پر تو کوئی اپنا شد و مت نہیں کیا جاتا اگر آپ کی کوئی تعریف کرے، اور جب سرکار کی تعریف آتی ہے تو تب سند کی بات کر دیتے ہیں کہ بھی یہ ضعیف ہے یا نہیں ہے۔ آپ جو اعتراض کر رہا ہے اس کی کوئی تعریف کرے تو اس پر کوئی کہے جناب آپ کی کیا دلیل ہے، اس پر تو آپ بڑے پھولیں گے۔ تو جب آپ کی کوئی تعریف کرے تو پھولتے ہیں، جو سرکار کی تعریف آئی تب آپ کہتے ہیں اس کی سند دکھائے۔ تو آپ کی جب تعریف کی جاتی ہے اس کی سند ہے آپ کے پاس؟ نہیں ہے۔ سرکار کے بارے میں آپ کو کہتے ہیں سند دکھائیں۔ اب بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اور جب سدرا پر جب اس کے بعد چاک کیا گیا، پھر آقا علیہ السلام کے قلب اقدس کو بھی چاک کر کے پھر 2 مرتبہ 5 مرتبہ سرکار علیہ السلام کے قلب اقدس کو غسل بھی دیا گیا، اور اس کے بعد پھر جب معراج پر پھر مسجد حرام، پھر اس کے بعد مسجد حرام، اور سارے نبیوں کو وہاں پر سرکار علیہ السلام نے امامت کروائی، اور سارے نبیوں نے نماز پڑھی۔ وہ کیسی نماز ہوگی؟ امام ہو تو ایسا ہو، اور پڑھنے والے بھی بے مثل ہیں، اور پڑھانے والا بھی بے مثل ہے، کیونکہ پڑھنے والے سارے نبی ہیں، پڑھنے والے سارے نبی ہیں، اور پڑھانے والے امام الانبیاء ہیں۔ اور سرکار نے بخاری کے اندر حدیث ہے، سرکار نے فرمایا میں اس بات کا فخر نہیں ہے، فرمایا سارے نبیوں کی امامت میں نے کروائی، لوائے حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، شفاعت کا تاج اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمایا، فرمایا والا فخر مجھے اس بات کا فخر نہیں ہے۔ آپ فرمایا کہ پیارے نبی آپ فخر کیوں نہیں فرما رہے، آپ کیوں نہیں فخر فرما رہے؟ فرمایا فخر کرنے کی مجھے حاجت نہیں ہے، فخر کی حاجت تو آدم علیہ السلام کو ہے، فخر کرے آدم علیہ السلام، فخر کرے عیسیٰ علیہ السلام، فخر کرے داؤد علیہ السلام، فخر کرے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، فخر تو سارے نبی کرے۔ کیوں؟ فرمایا کہ ان کو فخر کرنا چاہیے کہ انہیں امام الانبیاء کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت مل گئی ہے۔ فخر تو انبیاء آدم علیہ السلام کو کرنا چاہیے کہ انہیں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ابتدا میں نماز پڑھنے کی سعادت مل گئی ہے۔ تو امام ہو تو ایسا ہو، مقتدی ہو تو ایسے ہو۔ اور پھر اس کے بعد جب سدرۃ المنتہا پر تشریف فرما ہوئے، اور آخری بار سدرۃ المنتہا، اور جب 7 عثمان کے بعد بار، اور جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، اس سے آگے جاؤں تو میرے پر جل جائیں گے، اور پھر وہاں پر سرکار جلوہ فرما ہوئے، اور جب جلوہ فرما ہوئے تو اس کے بعد کیا فرمایا؟ کف یا محمد ان یصلی، فرمایا پیارے ابھی یہاں پر قدم نہ رکھ، کف امر کا صیغہ ہے، ان یصلی، فرمایا ابھی یہاں پر قدم نہ رکھ اے میرے حبیب، ابھی کیا تیرا رب آپ یہاں پر قدم نہ رکھیں ابھی سدرا پر، فرمایا آپ کا رب پہلے آپ پر درود پڑے گا پھر آپ تشریف فرمائیں۔ تو گویا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود سرکار علیہ السلام کا سدرۃ المنتہا پر استقبال کیا ہے درودوں کی پتیوں سے۔ آپ کے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، آپ اس کے لیے استقبال نہیں کرتے؟ آپ کے گھر میں کوئی خاص افراد آئے تو آپ پھول کی پتیوں سے اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ تو پھر فرمایا پیارے سدرا سے مسجد حرام، مسجد اقصیٰ، سدرا، یہ سارا سفر کیا، اب یہاں پر قدم بعد میں رکھ، پہلے تیرا رب تجھ پہ درود نہ پڑے۔ تو جس پر اللہ درود پڑے اس نبی کی کیا شان ہوگی؟ تو اسی نبی کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اس سے بڑا اور کرم کیا ہو سکتا؟
اور پھر اس کے بعد گفتگو بھی ہوئی، اور پھر جب چھٹے آسمان پر موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہوئی تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے جب ملاقات ہوئی تو موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 نمازیں دی، معراج کی رات میں 50 نمازیں دی گئی، اور 50 نمازیں دینے کے بعد موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ پیارے حبیب آپ کی امت اتنی نمازیں نہیں پڑھے گی، آپ جا کے نمازیں کم کروائیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ وہاں پر دیگر انبیاء کرام بھی ہیں، وہاں پر آدم علیہ السلام بھی ہے، وہاں پر داؤد علیہ السلام بھی ہے، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے، اتنے نبی ہیں وہاں پر، کسی نبی نے نہیں کہا کہ آپ جا کے نمازیں کم کروائیں، صرف نمازیں کا کم کروانے کا کہا ہے تو صرف موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا۔ بھائی موسیٰ کلیم اللہ کو کیا معاملہ تھا، کسی اور نبی نے کیوں نہیں کہا کہ آپ نمازیں کم کروائیں، صرف موسیٰ کلیم اللہ ہی وہاں پر فرماوے چھٹے آسمان پر، انہی نے کہا کہ آپ جا کے نمازیں کم کروائیں۔ تو اس میں موسیٰ کلیم اللہ کا کیا فائدہ، موسیٰ کلیم اللہ کی امت نے تو نمازیں نہیں پڑھنی تھی، نمازیں تو سرکار علیہ السلام کی امت نے پڑھنی تھی، تو پھر موسیٰ کلیم اللہ نے بار بار کیوں کہا کہ آپ جا کے اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور نمازیں کام کروائیں؟ اس کی کیا وجوہات ہے؟ اس کی وجوہات کے پیچھے ایک بہت بڑا فلسفہ ہے۔ وہ کیا فلسفہ ہے؟ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا تھا کہ مولا مجھے اپنا دیدار کروا، تو رب تبارک و تعالی نے فرمایا تھا لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ میں کروا نہیں سکتا، فرمایا تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، لن ترانی، تو میرا دیدار نہیں کر سکتا۔ اب جب دیدار کا کہا کہ تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، تو پھر کہا کہ ایک لمحہ تو آنا تھا ایسا تھا جہاں پر دیدار کرنے کی سعادت ملنی تھی، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پر دیدار جب کیا تو اس کے بعد فرمایا موسیٰ کلیم اللہ فرمایا کہ تو میں ٹکٹکی لگا کر دیکھا۔ اب وہاں پر فرمایا کہ پیارے حبیب ہر جگہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرمایا کہ تو میرا دیدار تو نہیں کر سکتا، لیکن فرمایا کہ تجھے چھٹے آسمان پر اس لیے کھڑا کر دیا کہ جب بار بار نمازیں کم کروائے تو اس وقت تم بار بار کہنا کہ بار بار وہاں پر میرا دیدار کریں گے، حبیب خدا میرا دیدار کریں گے تو ان کا دیدار کر لینا۔ پہلے میرا دیدار کیا تھا کوہ طور کی ایک چوٹی، وہاں پر پہاڑ تھا کوہ طور پر، وہاں پر ایک نور کی تجلی پڑی اور بیہوش ہو گئے ریزہ ریزہ، وہاں پر باہر ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ کلیم اللہ بیہوش ہو گئے۔ فرمایا پہلے تو تو نے کوہ طور کے وسیلے سے دیکھا تھا، اب نور والے کے وسیلے سے دیکھ لے، اب جمال والے سے۔ فرمایا میں نور ہوں، اور فرمایا کہ یہ تاب نہیں ہے کہ جلا سکے، آپ کے اندر یہ تاب نہیں ہے کہ آپ اس کو برداشت کر سکے۔ تو فرمایا کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ دیدار کر لیا جائے گا، جب دیدار کیا جائے گا تو حبیب خدا بار بار مجھے دیکھ رہے ہیں تو تم انہیں دیکھ لینا، جس نے انہیں دیکھا اس نے مجھے دیکھا ہے۔ تو دیدار اس لیے تو 9 چکر لگائے ہیں۔ فرمایا بار بار حبیب موسیٰ کلیم اللہ آپ نے دعا فرمائی تھی نا کہ مجھے اپنا دیدار کروا، تو اب ان کی آنکھوں میں سرکار علیہ السلام کی آنکھوں کے اندر جلوے خدا کے ہیں، تو یہ جلوے جو میرے دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو دیکھ لے گا، تو جب ان کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھ سرکار علیہ السلام کو دیکھنا مجھے دیکھنا ہے۔ تو یہ اعزاز ملا ہے سرکار علیہ السلام کو، اس لیے موسیٰ کلیم اللہ نے نمازیں کم کروائی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں اور جا کے نمازیں کم کروائیں۔ تو اللہ تعالی نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا۔ اللہ حضور کے نور پاک صدقہ ہماری بے حساب بخشی فرمائے، فضل فرمائے، رحمت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔